السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ چلتے ہیں آج کے واقعہ کے طرف۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ آ کے کہنے لگا، حضرت گناہ بڑے شوق سے کرتا ہوں لیکن خدا کا خوف بھی ہوتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتلائیں۔ اور اس نے ایک بات اور بھی کہی کہ حضرت گناہ مجھ سے چھوڑا نہیں جاتا، کوئی ایسا طریقہ بتلائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور مجھے عذاب کا ڈر نہ ہو، یعنی مجھ پر عذاب نہ ہو۔ اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ کڑوی بات غصے سے کام نہیں لیتے۔ اس نے کہا، آؤ اب میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ نوجوان بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اور اس طریقے سے تم گناہ کر لینا، تمہیں عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ نوجوان خوش ہوا کہ مجھے کوئی نیا طریقہ بتلائیں گے گناہ کرنے کے لیے۔ اس اللہ والوں نے کہا اس نوجوان سے کہ تم جب بھی گناہ کرنا، جب بھی تمہارے دل میں گناہ کرنے کی بات آئے تو تم اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جانا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نظروں سے دور ہو جانا، کہیں ایسی جگہ جا کے گناہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھے اور گناہ کر لینا، تم میں اس گناہ پر عذاب نہیں ہوگا۔ اب وہ نوجوان سوچنے لگا، پھر اس نے کہا کہ حضرت ایسی کون سی جگہ ہے جہاں مجھے اللہ نہ دیکھے؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو اس اللہ والوں نے کہا، چلو دوسری تجویز بتلاتا ہوں، ایک اور طریقہ بتلاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ جو تم کھانا کھاتے ہو یہ رزق اللہ دیتا ہے، یہ نعمت اللہ کی ہے، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ جب اللہ تم سے پوچھے گا تو تم کہہ دینا، اے اللہ میں نے تمہارا رزق کھا کے نہیں آیا، نہ میں تمہارا رزق کھاتا تھا نہ تمہاری میں مانتا تھا، تم بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا، جی اگر نہ کھاؤں تو زندہ کیسے رہوں؟ اگر میں نہ کھاؤں تو میری تو موت آ جائے گی، میں کمزور ہو جاؤں گا، یہ بھی ناممکن ہے۔ اللہ والوں نے کہا، چلو تیسرا ایک طریقہ اور ہے، شاید تم اسے اختیار کر لو۔ اس نے کہا، جی کیا؟ اس نے کہا کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئے، روح قبض کرنے والے فرشتے جب تمہارے پاس آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تاکہ میں توبہ کر لوں، میرے ذمے گناہ، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، حضرت یہ بھی ناممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ والوں نے کہا، چلو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ، لوگ تمہیں قبر میں لے جا کے دفن کر دیں۔ تم نے سنا ہوگا کہ قبر میں منکر اور نکیر آتے ہیں، انسانوں سے سوال کرتے ہیں، مرنے والوں سے سوال کرتے ہیں۔ جب وہ سوال کرنے کے لیے قبر میں آئے تو تم کہہ دینا، نو انٹری ود آؤٹ پرمیشن، جیسے آج کل لوگ اپنے مکان کے سامنے لکھ دیتے ہیں، تم بھی کہہ دینا کہ میرے اجازت کے بغیر تم یہاں کیوں آ گئے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت کس کی طاقت ہے جو قبر کے اندر بڑبڑائے؟ وہاں تو اچھوں کی زبان بند ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں نے کہا اس نوجوان سے، چلو ایک اور آخری طریقہ تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس طرح گناہ کر لینا۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیا ہے؟ اللہ والوں نے فرمایا کہ میدان محشر ہوں گے قیامت کے دن، جب نامہ اعمال اللہ تعالی ہر انسانوں کے ہاتھ میں پکڑائیں گے، جب تمہارے نامہ اعمال کو کھولیں گے اس کے اندر گناہ ہی گناہ ہوگا۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ تو اس وقت تم فرشتوں کو دھکے دے کے اپنے آپ کو ہاتھ چھڑا لینا، کھڑے ہو جانا اور جنت کے طرف دوڑ لگا دینا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ والے یہ کس کی طاقت ہے کہ حکم اللہ کا ہو اور فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہا ہو؟ کون ہے ایسا جو اسے دھکا دے کے اپنے آپ کو کھڑا ہو جائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکن ہے، میرے اندر اتنی طاقت کہاں ہے؟ اللہ والے سمجھ رہے تھے، اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے، اب لوہا گرم تھا، چوٹ لگنے کی دیر تھی۔ اس اللہ والوں نے فوراً کہا، اگر تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اتنے بڑے پروردگار عالم کی کیوں نافرمانی کرتے ہو؟
کیوں اس کے حکم کو توڑتے ہو؟ خدا کی قسم یہ بات اس کے دل پہ لگی، اثر کر گئی۔ اس نے کہا اس اللہ والوں سے کہ میں توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے، آج کے بعد میں گناہ تو کیا، گناہ کرنے کا تصور بھی دل کے اندر نہ لاؤں گا، گناہ کرنے کا خیال بھی اپنے ذہن میں کبھی نہ لاؤں گا۔ اس نے صدا کے لیے توبہ کر لی اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ امید ہے آپ اس واقعہ کو سن کر بہت کچھ سیکھے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔